عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن له كفوا أحد۔ پہلی حدیث جو تھی اس میں شاید یہ چیز بتلا دی گئی تھی کہ جو سعد ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا جو نام تھا تو وہ سعد ہے، تو وہاں پر یہ کنیت بتلا دی، شاید یہ ہو سکتا ہے وہ سعد بن مالک جو ہے حضرت کا نام ہے۔ جو ما قبل کی احادیث ہے اس میں جو ہے یہ جو بتلایا تھا وہ سعد بن مالک وہ حضرت کا نام ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا کنیت جو ہے حضرت کے ابو سعید خدری ہے، اور یہ مشہور ہے کنیت ہی کے ساتھ۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما قبل کی حدیث میں فرمایا انی اریتکن اکثر اہلہ النساء، کہ میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ وہ جہنم میں جب دیکھتے جب ان کا انتقال ہو جاتا، تو ان کا انتقال تو ہوا نہیں، اور محمد الرسول اللہ جو ہے انہیں پہلے ہی خبر دے رہے ہیں، انہیں پہلے ہی خبر دے رہے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ کبھی امور استقبالیہ یعنی جو آنے والا وقت ہے اس کو حال میں اتار لیتے ہیں۔ تو یہ ایسے خبر تھی جیسے ہم کسی شخص کے چال چلن کو دیکھ کر یہ بول دے کہ بھائی اس کے ساتھ یہ فلاں کام ہوگا، اس کے ساتھ یہ فلاں کام ہوگا، اور وہ اسی طریقے سے ہو جائے، یعنی مثال دی ہے میں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امور مستقبلہ جو ہے ان کو حال میں اتارا ہے، اور پھر فرمایا وما نقصان من دیننا وعقلنا۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہے ناقص العقل اور ناقص الدین ہوتی ہیں۔ تو ان عورتوں نے کیا کیا؟ ان عورتوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کو مقدم کیا تھا اور دین کو مؤخر کیا تھا، لیکن عورتوں نے کیا کیا؟ یہ ان کے سوال پر بھی دلالت کرتا ہے اور ان کی کم عقلی پر بھی دلالت کرتا ہے یہ جملہ۔ وہ کس طریقے سے کہ عورتوں نے جو ہے اس ترتیب کو بدل دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتلائی تھی، اس ترتیب کو بدل دیا، اور جب بدل دیا تو وہ فرق ظاہر ہو گیا، خود بخود فرق جو ہے وہ خود بخود ظاہر ہو گیا۔ تو یہ تو ما قبل کی احادیث سے تعلق سے جو بات رہ گئی تھی وہ یہ تھی، اور آج کی جو اس سے ہے وہ یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی۔ تو یہاں پر ایک چیز سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام لیا، تو بھائی یہ حدیث قدسی ہوتی ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ حدیث قدسی میں جو ہے الفاظ محمد الرسول اللہ کے ہوتے ہیں اور معنی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، یعنی منسوب کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ پھر بھائی وما ينطق عن الهوى کہ محمد الرسول اللہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے، اصل چیز تو یہ سمجھ لو۔ تو سارا کا سارا قرآن اور احادیث جو ہے وہی ہے، یہ وہی ہے، لیکن وحی کی دو قسمیں ہو گئی، وحی جلی اور جی دوسری ہو گئی ہے وحی خفی۔ دوسری کون سی ہو گئی؟ وحی خفی۔ تو وحی جلی کتاب اللہ ہے، وحی خفی احادیث ہے۔ تو اب یہ جو حدیث قدسی ہے، تو اب یہ چیز سمجھو کہ حدیث قدسی ہے یہ وحی جلی کے قریب قریب ہی ہوتی ہے، یہ وحی جلی کے قریب قریب ہی ہوتی ہے، لیکن ان میں فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے، کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اعجاز ہوتا ہے، وحی جلی میں اعجاز ہوتا ہے، بلاغت خوب ہوتی ہے، اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ وحی جلی جو ہوتی ہے وحی مطلوع ہوتی ہے،
اور یہ جو وحی ہوتی ہے وحی یہ غیر مطلوع ہوتی ہے. اور ایک یہ سمجھو یعنی تیسرا جواب یہ ہے کہ وحی یہ مطلوع ہوتی ہے، وحی یہ غیر مطلوع. یہ جو ہوتی ہے وہ وحی یہ جلی ہوتی ہے، اور حدیث قدسی جو ہوتی ہے یہ وحی یہ خفی ہوتی ہے. اس کو وحی یہ خفی بولتے ہیں. اور پھر بھائی اس کے بارے میں ایک ضابطہ سمجھو، وہ یہ ہے کہ اس کو ہر شخص جو ہے روایت بالمعنی بیان نہیں کر سکتا. بڑے محدثین جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں. یہ تو فرق ہو گیا. پھر فرمایا کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، کہ ابن آدم نے مجھے جھوٹا کہا، ابن آدم نے میری تکذیب کی، یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا، یہ اس کے لیے روا نہیں تھا. یہ چیز فرمائی. تو کذب کسے کہتے ہیں؟ کذب کہتے ہیں غیر مطابق للواقع، کہ کوئی معاملہ ہو اور وہ واقع کے مطابق نہ ہو، وہ واقع کے مطابق نہ ہو. مثلا کوئی شخص جو ہے بازار جائے اور بازار جا کر وہاں پر کوئی خرید و فروخت کرے، یا کوئی حادثہ دیکھے اور اس کو جو ہے اس طریقے سے بیان نہ کرے جس طریقے سے وہ ہوا ہے، بلکہ اس کو دوسرے انداز میں پیش کر دے، تو یہ ہے. اور صدق وہ مطابق للواقع، کہ جو واقع کے مطابق ہو وہ سچائی ہے، اور جو غیر مطابق ہو، جو واقع کے مطابق نہ ہو، تو وہ جھوٹ ہے. تو فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، یہ ابن آدم کے مناسب نہیں تھا، روا نہیں تھا. شتمنی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اور ابن آدم نے جو ہے مجھ پر برسا. شتم کے معنی گالی گلوچ کے نہیں آتے ہیں بھائی، کہیں ہر جگہ پر گالی گلوچ لو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اور یعنی شتم بولتے ہیں ایسی چیز کو منسوب کرنا کہ ما نقص فیہ، کہ جس کے اندر کوئی نقص ہو، اس نقص کو اس کی طرف ثابت کرنا، اس کے لیے ثابت کرنا جس کے اندر وہ نقص نہیں ہے، یہ شتم ہے. پھر جو ہے پھر اس اجمال کی تفصیل ہے. فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ، تو یہ پہلے یہ لف و نصر مرتب کے اس ترتیب پر ہی ہے. تو یہاں پر فرمایا فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، یعنی اِيَّا اے بنی آدم، کہ ابن آدم نے کی جو تکذیب ہے وہ یہ ہے فقول ابن آدم، ابن آدم کا قول لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، کہ ابن آدم یہ گمان کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ نہیں لوٹا سکتا جیسا کہ میں تھا. تو بھئی اللہ نے عدم سے لائے وجود میں، تو پھر وجود سے جو ہے عدم کی طرف لے گئے، تو پھر کیا عدم سے جو ہے وجود میں نہیں لا سکتے؟ یہ تو بڑا آسان ہوتا ہے. کسی چیز کو ملا علی اقبالی علیہ رحمٰن نے ایک مثال دی ہے، وہ یہ دی ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو دیکھ لے، کوئی شخص کسی چیز کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد اس کو بنائے، تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے. مثلا کوئی بلڈنگ ہے وہ گر جائے، تو گرنے کے بعد جو ہے اس کی نیو جو ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے. اب اس نیو پر دوبارہ گھر بنانا یہ بڑا آسان ہوتا ہے. اور جہاں پر کچھ بنا ہوا نہ ہو، کوئی ڈیزائن بنا ہوا نہ ہو، تو وہاں پر ڈیزائن نکالنے میں بھی وقت لگتا ہے، ایک طویل مدت لگتی ہے. پھر جو ہے اسٹرکچر کھڑا ہوگا، اس بلڈنگ میں جو ہے بڑی محنت لگے گی، تو پھر جا کر وہ بلڈنگ تیار ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بنایا ہے، کیا دوبارہ بنانا یہ تو بڑا آسان ہے، یہ تو بڑا آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو فرمایا کہ ابن آدم یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے دوبارہ نہیں لوٹا سکتے، مجھے دوبارہ نہیں لوٹا سکتے، حالانکہ یہ لوٹانا تو آسان. وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَى مِنْ عَادَتِهِ، کیا لیس اول الخلق، کہ آسان نہیں ہے کہ پہلی خلقت یہ آسان نہیں ہے ان پر، من اعادتہ یعنی دوبارہ لوٹانے سے. تو اول الخلق اس کے جو ہے مختلف اعراب ہے. یا تو یہ جو ہے یہاں پر صفت کی اضافت کی گئی ہے موصوف کی طرف، یہاں پر صفت کی اضافت موصوف کی طرف کی گئی ہے، الخلق الاول. یا پھر یہ ہے کہ یہاں پر مضاف جو ہے وہ محذوف ہے، مضاف جو ہے محذوف. اول خلق اول خلق الشیء،
یعنی یہ ہے، یا پھر یہ ہے یہاں پر یہ مضاف الیہ کو مضاف کے قائم مقام کر دیا گیا ہے، اور خلق جو ہے مخلوق کے معنی میں ہے۔ وَأَمَّا شَتَمُهُ إِيَّايَ، یہ بتلایا کہ شتم کسے کہتے ہیں۔ اتخذ اللہ ولدا، تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے جو ہے اولادیں بنائی ہوئی ہیں۔ اتخذ اللہ ولدا، رحمان کے جو ہے اولاد ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ بھئی عزیر جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ کہا کرتے تھے وقالت بنات اللہ، وہ کہا کرتے تھے کہ وقالت القریش بنات اللہ، کہ اللہ کی تو عورتیں ہیں، اللہ کی عورتیں ہیں۔ پھر ان کا رد کیا ہے ان سب کا، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ نہ تو اس کی باپ، نہ تو اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور اس کی برابری کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھو، ایک ہوتا ہے احد، ایک ہوتا ہے واحد۔ واحد اور احد میں فرق یہ ہے، ملا علی علیہ رحمٰن نے لکھا ہے کہ واحد بولتے ہیں جو ابتدا کی نفی کرے، شروع کی جو تعداد ہوتی ان کی نفی کرے، اور احد ہوتا ہے جو مطلقاً سب کی نفی کرے، جو مطلقاً سب کی نفی کرے۔ واحد، دوسرا فرق یہ بیان کیا ہے کہ واحد بولتے ہیں اس کو جو نظیر اور مثل کی نفی کرے، اور احد بولتے ہیں اس کو کہ تمام کمال اس کے لیے ثابت کر دے، اس کے لیے تمام کمال کو ثابت کر دے، یہ ہے۔ پھر وَأَمَّا شَتَمُوهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ وَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا، رواہ البخاری۔ بھئی یہاں پر یہ روات کا اختلاف ذکر کیا ہے، یہاں پر یہ جو ہے روات کا اختلاف ذکر کیا ہے۔ بخاری میں جو ہے سبحانہ کے الفاظ بھی آتے ہیں، سبحانہ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ پھر یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ 21ویں حدیث ہے، قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدہ الامر اقلب اللیل والنہار، متفق علیہ۔ تو یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم نے مجھے تکلیف دی۔ اب یہاں پر پہلا اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو کون تکلیف دے سکتا ہے؟ تو بھئی یہ چیز، اس کے دو جوابات دیے گئے ہیں، مولا علی علیہ رحمٰن نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ مشاکلتاً فرمایا ہے، یعنی جیسا تم کرو گے ایسا ہم کریں گے۔ بھئی مماثلت مشاکلت ہے، ورنہ بعینہ ایسا کون کر سکتا؟ یا کوئی بوڑھا شخص کسی جوان سے کہے کہ جو کام اب تم کر رہے ہو ایسے ہی ہم نے اس میں کیے ہیں، اپنے بھی اپنی جوانی میں کیے، تو مشاکلتاً فرمایا ہے، یہ مشاکلتاً فرماتے تھے۔ یا پھر یہ ہے کہ ایسے الفاظ کو اس کی طرف منسوب کرنا جو اس کے لیے مناسب نہ ہو، یہ ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، دہر میں جو ہے یا تو یہ داہر کے معنی فاعل کے معنی میں ہے، یا پھر جو ہے یہ فاعل کے معنی میں ہے، یا پھر یعنی متصرف، میں متصرف ہوں، متدبر ہوں، مقلب میں زمانے کو بدلنے والا ہوں، اس کے سب معنی ہیں۔ بیدہ الامر، تمام معاملات میرے ہاتھ میں، مقلب اللیل والنہار، کہ رات کو دن سے بدلنا، دن کو رات سے بدلنا، یہ سب میرے ہاتھ میں ہے۔ بیدہ الامر، اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، خوشیاں، رنج، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جنہوں نے جو ہے پیروں کو اپنا دیوتا بنا لیا ہے، وہ مانتے ہیں کہ پیر بھی دیتے ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ پیر بھی دیتے ہیں، بابا بھی دیتے ہیں، وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور تکیہ کلام بھی ہے بھائی، یہ چیز سمجھ لینا، ہر جگہ پر تکیہ کلام ہے کہ ہم یہ چیز مانتے ہی نہیں، ہم یہ چیز مانتے، حالانکہ عقائد وہی ملتے جلتے ہوئے ہوتے ہیں، عقائد وہی ملتے جلتے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی کو محمد الرسول اللہ جو ہے پتھروں میں نظر آ رہے ہیں،
کسی کو محمد الرسول اللہ پتھروں کے اندر نظر آ رہے ہیں، کسی کو جو ہے کسی دوسرے کی شکل پر محمد الرسول اللہ نظر آ رہے ہیں۔ تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بس وہ عقائد رکھو، وہ خیالات رکھو جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے تھے۔ بزرگ ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، لیکن ہر علماء کے کچھ نہ کچھ تفردات ہوتے ہیں۔ ابھی بتلاؤں گا آپ کو۔ علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ جو ہے وہ جہنم کے ہمیشہ رہے گی اس کے قائل نہیں تھے، حالانکہ ان کی بات کو سمجھا نہیں۔ حضرت اس کے قائل تھے کہ جس میں عصاۃ مومنین کو ڈالا جائے گا، جس جہنم میں عصاۃ مومنین کو ڈالا جائے گا، تو وہ جہنم جب عصاۃ مومنین اس سے نکل جائیں گے تو وہ جہنم ختم ہو جائے گی۔ تو وہ اس کے قائل تھے کہ جہنم جو ہے ہمیشہ نہیں رہے گی، لیکن لوگوں نے دوسرے معنی کی طرف لے گئے۔ تو ہر علماء کے کچھ نہ کچھ تفردات ہوتے ہیں، تو ان تفردات کی بنا پر کافر، مشرک، بے ایمان قرار دینے یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ بھی انسانیت نہیں ہے۔ ہاں، اس بزرگ کی بات کو پکڑ کر بیٹھ جانا کہ یہی ہمارے لیے صحیح ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں، بلکہ جہاں پر محمد الرسول اللہ کی بات آئے تو بھائی سر خم تسلیم کر دینا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ یہ فرماتے، دوسرا آدمی جو ہے صحیح احادیث سنا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ یہ فرماتے۔ خدا کی قسم بھئی اپنی عاقبت سے ڈرو، محمد الرسول اللہ کے سامنے اپنے بزرگوں کو پیش مت کرو، بلکہ آپ اس چیز کو تسلیم کر لو کہ بھئی محمد الرسول اللہ فرماتے، بالکل صحیح فرماتے، اگر آپ کی نظر میں صحیح ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ بھئی ہمارا اس پر عمل نہیں ہے، ہمارا اس پر عمل نہیں ہے۔ ہم جو ہے اب پختہ حدیث پر عمل کرتے، ہم ضعیف پر عمل کرتے، عمل تو حدیث پر ہی۔ اگر کوئی عمل حدیث کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ تکیہ کلام مت کرو۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احد ای لیس احد اصبر علی الاذى، اذى موذی کے معنی میں کہ کوئی شخص اتنی تکلیفوں پر صبر کرنے والا نہیں ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں۔ یسمعهم من اللہ تعالیٰ یدعون له الولد، کہ اللہ کے لیے اولادیں مقرر کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے ثم یعافیہم ویرزقہم، پھر اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے۔ متفق علیہ۔ تو یہاں پر اس چیز کو سمجھو، ثم استبعادیہ ہے تو ثم استبعادیہ جمع نہیں ہوتا ہے، تو یہاں پر جمع ہو گیا ہے، یہ چیز یاد رکھنا۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلى مؤخرة الرحل فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق علیہ۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھو، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ انصاری ہے، ابو عبداللہ حضرت کی کنیت ہے، خزرجی ہیں، اور یہ جو ہے فقی لوگوں میں سے ہے، یہ فقی ان میں سے ہے، بڑی صحابہ میں سے، اور یہ جو ہے طاعون کی بیماری میں حضرت کا 34 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، یمن کے گورنر رہے ہیں۔ پہ صحابہ رضی اللہ عنہم جتنے بھی ہے، خدا کی قسم نام لینے سے بھی دل ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ ایسی شخصیات ہے۔ پھر فرمایا کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں نبی کے پیچھے سوار تھا، اسی میں جو ہے تواضع ہے، عاجزی ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی چیز درمیان میں نہیں تھی سوائے ایک راحلے کے پیچھے میں کوئی لکڑی ہوا کرتی ہوگی، تو کہ صرف وہ تھی۔ یہ قربت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں نے یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی اس سے سنے۔
فرمایا یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، کہ معاذ کیا آپ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، میں وہ نالج نہیں رکھتا ہوں، میرے پاس وہ علم نہیں ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے۔ تو یہ چیز فرمائی ہے۔ پھر یہاں پر یہ حق اللہ، اور یہ حق اللہ سے مراد اللوازم والواجب ہے، اور وما حق العباد علی اللہ، تو اس پر لائق ہے یا جدیر ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، یہ چیز سمجھو۔ اب المالک یتصرف بملکہ ما یشاء، کہ مالک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے، کون روکنے ٹوکنے والا ہوتا ہے؟ اللہ کو یہ جو ساری دنیا جو ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے، اب اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، اس کی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ہے تو یہ لاؤ تو صحیح، جب یہ پہاڑ سرکتے ہیں، زمین میں زلزلے آتے ہیں، تو کہاں سے کون روک سکتا ہے اس کو؟ اللہ کے علاوہ سمندروں میں پانی آ جاتا ہے، اب بتلاؤ۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بھئی مالک اپنی ملک میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے، جہاں پر چاہے باڑھ لائے، جہاں پر چاہے نمی لائے، جہاں پر چاہے خوشحالی لائے، مرضی ہے مالک کی۔ تو اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ تو یہ واجب کا جو لفظ فرمائے ہے یہ مشاکلتاً فرمائے ہے، مشاکلتاً فرمائے اتفاق فی اللفظ و تغایر فی المعنی، کہ لفظ میں تو متفق ہوتے ہیں لیکن معنی جو ہے دونوں کے جدا جدا ہوتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، اگر وہ استہزاء کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے۔ تو بھئی اللہ تو مذاق اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کہاں استہزاء فرمائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشاکلتاً فرمایا ہے، یہاں پر فرمائیں، یہ سمجھ گئے؟ فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندوں کے جو اللہ کے حق جو بندوں پر ہے وہ یہ ہے، نہیں، بندوں کے حق جو اللہ تعالیٰ پر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت کرے۔ وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اور بندوں کے یعنی اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے بندوں کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو بھئی یہاں پر عذاب نہ دے، کوئی شخص نماز چھوڑتا ہو، روزے چھوڑتا ہو، تمام معاصی کرتا ہو، حرام کا کاروبار ہو، ٹھیک ہے، وہ سب فروڈ کرتا ہو، کیا اس کو بھی عذاب نہیں ہوگا؟ تو یہاں پر مخلدن فی النار، اس کو ایسا عذاب نہ دے کہ جو ہمیشگی کا عذاب ہے، جو ہمیشگی کا عذاب ہے اس کو کوئی ایسا عذاب نہ دے۔ اور جو آدمی شرک نہ کرے، ان اللہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان اللہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بھئی اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو شرک کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے، شرک جلی ہو یا خفی ہو، اللہ کے ہاں شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ذات میں یا صفات میں، افعال میں، کسی میں بھی کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز سمجھو کہ یغفر الذنوب جمیعا، پھر دوسرا آتا ہے کہ ان اللہ یغفر ما دون ذلک ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یہاں پر جو ہے امام بیضاوی نے فرمایا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ نہیں رکھے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا۔ دخول فی النار کی نفی نہیں ہے بلکہ خلود فی النار کی نفی کی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حتمی طور پر نہیں فرمایا ہے، کہ بھئی امام بیضاوی نے جو تعویل کی کہ حتمی طور پر نہیں فرمایا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ بھئی دوسرے شواہد بھی ہیں اس کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ
وہ جہنم میں جائے لیکن ان کے عذاب سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال لے، تو اس سے سارے اشکال دفع ہو جاتے ہیں۔ اللہ یشرک باللہ فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر به الناس قال لا تبشرهم فیتقوا، فرمایا کہ لوگوں کو اس کی خبر مت دو ورنہ تو لوگ جو ہے اسی پر بھروسہ کر لیں گے، متفق علیہ۔ اب یہ توکلوں پر جو ہے اشکالات ہوتے ہیں، انشاءاللہ بھی آ جائیں گے۔ تو یہاں پر افلا ابشرهم یعنی ان کو خوشخبری مت دو اس چیز کی، تو بھائی یہاں پر سمجھ لو تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ یہاں پر تبشیر کی نفی ہے، یہاں پر تبشیر کی نفی ہے کہ خبر کی نفی نہیں ہے کہ آپ خبر تو دے سکتے ہو لیکن یہ خوشخبری نہیں دے سکتے۔ یہ ملا علی قاری علی رحمٰن نے جواب دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگ اس وقت میں تکلیف اٹھانے کے عادی نہیں تھے، تو جب وہ تکلیف اٹھانے کے عادی نہیں تھے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ جب یہ تکلیف اٹھانے کے عادی ہو جائیں گے تو بیان کر دینا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ الرحل قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وصادق قال یا معاذ لبیک یا رسول اللہ وصادق قال یا معاذ لبیک یا رسول اللہ وصادق ثلاثا قال ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبه الا حرم اللہ علی النار قال یا رسول اللہ افلا اخبر بها الناس فيستبشروا قال اذ يتكلوا فاخبر بها معاذ عند موته تأثما۔ اذن یتکلم، تو یہاں پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو ہے اسی طریقے سے وہ تھے، 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے لگائی تاکہ پوری کی پوری طرح متوجہ ہو جائے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ تیسرا یہ فرمایا کہ تاکہ ان کے ذہن میں اچھی طریقے سے یہ بات بیٹھ جائے۔ پھر فرمایا کوئی شخص بھی لا الہ الا اللہ کہے صدق قلب کے ساتھ، یعنی سچے دل کے ساتھ کہے، کوئی شخص بھی سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے تو جہنم اس پر حرام ہے۔ تو اب یہ چیز سمجھو کہ جہنم اس پر حرام ہو گئی۔ پھر یہاں پر وہی اشکال ہوتا ہے کہ بھئی ایک شخص نماز چھوڑتا ہے، دوسری عبادات کو ترک کرتا ہے، تو کیا وہ ہمیشہ پھر تو مزے ہے؟ پھر تو اللہ کے یہاں جو ہے کوئی عدل و انصاف نہیں۔ ایک شخص نماز پڑھے وہ بھی جنت میں جائے گا، دوسرا شخص جو ہے نماز نہ پڑھے وہ بھی جنت میں جائے گا، تو یہ تو بھائی عدل و انصاف والی بات نہیں لگتی ہے نعوذ باللہ۔ لیکن ہمیں یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس وجہ سے نقل کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہم تو اپنی زبان سے الفاظ بولنا بھی نہیں چاہتے، اللہ بچائے۔ تو یا تو اس نار کی نفی ہے اس میں جو نار ہمیشہ یعنی جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کو اس جہنم کے طبقے میں نہیں ڈالیں گے جو تیار کی گئی ہے کفار کے لیے۔ یا دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس شخص کو جو ہے ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھیں گے۔ تیسرا یہ کہتے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ کہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو شخص توبہ طائب کرے، جو ہے جہاد میں یا کسی جگہ پر یا اس کا انتقال ہو جائے، اس کو اتنی مہلت نہ ملے کہ فرائض ادا کر سکے، اس کا انتقال ہو جائے، تو فرمایا اس کے بارے میں ہے۔ اور شیخ الہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں ہے، کس کے بارے میں؟ کہ اس شخص کے بارے میں ہے، یعنی اس میں جو ہے کلمے کی تعظیم بیان کی گئی ہے۔ یہ کسی شخص کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اس میں کلمے کی تعظیم بیان کی گئی ہے۔ کلمہ جو ہے انسان کے لیے یہ حجاب ہے، انسان کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنے دے گا، یہ ہے۔ پھر ایک چوتھا اور وہ یہ ہے کہ یہ جس وقت میں فرائض اور مستحبات، یہ فرائض اور یہ ساری واجبات اس وقت میں فرض نہیں ہوئے تھے، یہ اس سے قبل کی ہیں،
تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول افلا اخبر بہ الناس فیستبشروا، کہ میں لوگوں کو خبر نہ دے دوں کہ لوگ اس خبر کو سن کر جو ہے خوش ہو جائے. فرمایا اذن یتکلوا، کہ لوگ تو پھر اسی پر تکیہ کر لیں گے، لوگ اسی پر تکیہ لگا لیں گے کہ بھئی لا الہ الا اللہ کہہ لیں گے تو سیدھے جو ہے جنت میں جائیں گے. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، متفق علیہ. تو بھئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا تو حضرت معاذ نے کیوں بتلایا؟ حضرت معاذ نے کیوں بتلایا؟ تو اس کے جو ہے مختلف جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ موقت تھی، یہ نفی جو تھی یہ موقت تھی، یعنی ایک وقت تک تھی. دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے بتلا دیا تھا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دوبارہ جو ہے اس کی خبر دی ہے، دوبارہ اس کی جو ہے خبر دی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ کتمانی علم کی آیات جو ہے ان سے پہلے کی بات ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے سامنے کتمان علم کی آیتیں آئی تو حضرت نے بتا دیا تأثمن کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا عذاب وغیرہ نہ ہو. ان الذین یکتمون ما انزلنا، کہ وہ چھپاتے ہیں اس کو جو. تو بھئی یہ یہودی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو نازل نہیں ہوئی ہے. پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کیوں بتلایا؟ تو بھئی الفاظ جو ہوتے ہیں، یعنی سبب جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، لیکن مورد جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ازر الاشیاء فی فہم القرآن، سب سے زیادہ نقصان قرآن کریم کے سمجھنے میں اگر کسی چیز نے دیا ہے تو شان نزول ہے، وہ شان نزول ہے. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وهو نائم ثم اتیته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ. قال وإن زنا وإن قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بها قال وإن رغم أنف أبي ذر، متفق عليه. تو حضرت معاذ جو ہے ان کا ربضہ میں انتقال ہوا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہاں پر چلے گئے تھے. اور بھئی زہد و تقوی والے صحابیوں میں سے ہے، مال کو جمع کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو قوم یا جو لوگ جو ہے مال کو اکٹھا کر کر رکھتے ہیں، سونے کو چاندی کو، تو اللہ ان کی مہر لگائے گا ان کی پیشانیوں پر، پشتوں پر. تو فبشرہم بعذاب علیم، کہ ان کے لیے خوشخبری ہے دردناک عذاب کی، ان کے لیے خوشخبری ہے دردناک عذاب کی. تو حضرت کا مسلک یہ تھا. تو فرمایا وعلیہ ثوب ابیض، یعنی سفید کپڑے تھے. یہ جو ہے اپنی اس کو بتلا رہے ہیں کہ بھئی جس وقت میں نے دیکھا، یعنی میری یادداشت اتنی اچھی ہے کہ میں نے حضرت کو دیکھا تو اس حالت میں تھے، وَهُوَ نَائِمٌ، اور وہ سوئے ہوئے تھے. ثُمَّ أَتَيْتُهُ، پھر میں آیا، وَقَدْ اسْتَيْقَظَ، وہ بیدار ہو گئے. پھر فرمایا کوئی بھی بندہ لا الہ الا اللہ کہے پھر اسی پر مر جائے، پھر علی ذلک الاقرار، کہ اسی اقرار پر مر جائے، الا دخل الجنہ، فرمایا جنت میں ضرور جائے گا، جنت میں ضرور جائے گا. فرمایا اگر چوری کرتا ہو، زنا کرتا ہو، تو 3 مرتبہ فرمایا اگر چوری کرتا ہو، زنا کرتا ہو. تو اس میں جو ہے چوری اور زنا کو خاص کیوں کیا ہے اور چیزوں کو کیوں نہیں لائے؟ تو اس وجہ سے نہیں لائے ہیں
کہ بھئی ان میں دو بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک اللہ کا حق ہوتا ہے، ایک بندوں کا حق ہوتا ہے. ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ کیا. زنا کا تعلق کہ اللہ تعالیٰ اس پر ثواب اور پکڑ کریں گے، اور چوری کا تعلق کہ بندے اس پر پکڑ کریں گے. یہ چیز فرمائی ہے. پھر جس وقت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ جملہ کرتا تھا تو فرمایا کہ خوب خوش ہو کر نام لیا کرتے تھے، علی رغم انف ابی ذر، اس کو خوب اس سے فرمایا کرتے تھے. یہ پھر جو ہے یہ محاورتاً بولا جاتا ہے، یہ کہ ابو ذر کی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو جائے، یعنی مٹی میں مل جائے، تو یہ جو ہے محبت میں بول دیتے تھے جب سمجھ میں نہ آئے. یہ ایک جملہ تھا عرب کا، یہ عرب کا ایک جملہ تھا. اور پھر ایک چیز یہاں پر یہ سمجھ لو کہ تکرار کے ساتھ لائے ہے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس کو اتنی مرتبہ کیوں دہرایا؟ یہ اس وجہ سے دہرایا تاکہ کوئی دوسرا جواب آ جائے اور کوئی فائدہ بھی اس سے حاصل ہو جائے، کوئی دوسرا فائدہ حاصل ہو جائے. اس وجہ سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے